سلجوکیوں کا ظہور عروج اسلام کا ایک خوبصورت باب ہے جو صفحہ تاریخ پر اس وقت نمودار ہوئے جب خلافت عباسیہ کے شجر اقبال کو گہن لگ چکا تھا۔ انہوں نے نہ صرف عباسی خلافت کو مٹنے سے بچایا بلکہ ایک بار پھر دنیا میں مسلمانوں کی عظمت کا سکہ بٹھا دیا۔ وہ جہاں اسلام کے بازوئے شمشیر زن ثابت ہوئے، وہاں انہوں نے اسلامی تہذیب و تمدن اور علم و ہنر کی ایسی شمعیں بھی روشن کی کہ سارا جہان ان کے نور سے منور ہو گیا۔ سلجوقی تاریخ میں سلطان تغرل بیگ اور سلطان الپ ارسلان اور ان کے فرزند ملک شاہ کو لازوال شہرت حاصل ہے، لیکن ان تینوں میں الپ ارسلان کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس نے سلطان تغرل بیگ کی تاسیس کی ہوئی سلجوقی سلطنت کی بنیادیں اتنی مضبوط کر دیں کہ دنیا میں صدیوں تک عہد سلجوقہ کے سیاسی اور تمدنی اثرات محسوس کیے جاتے رہے۔ ناظرین، سلجوق سلطنت سیریز پر ہم پہلے بھی 2 ویڈیوز بنا چکے ہیں، جبکہ اس ویڈیو میں ہم سلطان الپ ارسلان کی شخصیت کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سلطان الپ ارسلان کون تھے، وہ اپنے ہی چچا کا قتل کروانے پر کیوں مجبور ہوئے اور عالم اسلام کے لیے ان کی کیا خدمات ہیں، تو ہماری یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا۔ الپ ارسلان چغری داؤد کا بیٹا تھا اور سلجوق سلطنت کے بانی تغرل کا بھتیجا تھا۔ اس کے دادا میکائیل تھے اور پردادا سلجوق تھے، جنہوں نے سلجوق سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ الپ ارسلان کی کئی اولادیں تھیں، جن میں ملک شاہ اول اور توتش اول بھی شامل ہیں۔ الپ ارسلان اپنے چچا تغرل کی حیات میں ان کے ہمراہ فاطمیوں کے خلاف جنوب میں مہم چلاتے رہے، جبکہ ان کے والد چغری خراسان میں رہے۔ الپ ارسلان کی خراسان واپسی پر انہوں نے اپنے والد کے مشورے پر انتظامیہ میں اپنا کام شروع کر دیا۔ جب وہ وہاں موجود تھے تو ان کے والد نے ان کا تعارف نظام الملک سے کیا، جو ابتدائی مسلم تاریخ کا سب سے ممتاز ترین سیاستدان اور الپ ارسلان کے مستقبل کا وزیر تھا۔ اپنے والد کی وفات کے بعد الپ ارسلان کو ان کی جگہ خراسان کا گورنر مقرر کر دیا گیا۔ ان کے چچا تغرل بیگ 1063 عیسوی میں انتقال کر گئے اور انہوں نے ارسلان کا شیر خوار بھائی سلیمان نامزد کیا تھا۔ ادھر تغرل کی وفات کی خبریں سن کر تاغنیان اور ختلان کے امراء نے سرکشی کمر پر باندھ لی اور سلجوقی خاندان کے 2 اہم افراد موسیٰ اور قتلمش بن اسرائیل نے بھی اپنی بادشاہت کا علم بلند کر دیا۔ یہ بڑا نازک وقت تھا، لیکن الپ ارسلان بھی بڑا باہمت اور صاحب تدبیر شخص تھا۔ اس نے ساغنیان اور ختلان پر ایسا طوفانی حملہ کیا کہ باغی امیروں کو دم لینے کی مہلت بھی نہ ملی اور وہ اپنے حامیوں سمیت موت کے گھاٹ اتر گئے۔ اسی طرح اس نے موسیٰ بیگو کو ہرات میں بھی شکست فاش دی۔ جبکہ اس نے اظہار ندامت کیا تو اس کو ہرات کی ولایت پر برقرار رکھا۔ اس کے بعد وہ قتلمش کی طرف متوجہ ہوا، جو ترکمانوں کے ایک جرار لشکر کے ساتھ رے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ داغمان پہنچ کر الپ ارسلان نے پیغام بھیجے کہ وہ فتنہ انگیزی سے باز آ جائے اور جو صوبہ یا علاقہ اس کو پسند ہو اس کی حکمرانی سنبھال لے، لیکن قتلمش نے اس کے پیغام کو رد کر دیا اور بادشاہی سے کم کسی چیز کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہوا۔ ناچار الپ ارسلان نے اس پر پوری قوت سے حملہ کیا اور اس کی فوج کو کچل کر رکھ دیا۔ قتلمش لڑائی میں مارا گیا۔ وہ الپ ارسلان کے والد کا چچا زاد بھائی تھا۔ سلطان کو اس کی موت کا بہت رنج ہوا اور وہ دھاڑے مار کر رونے لگا۔ اس کے بعد الپ ارسلان فاتحانہ طور پر رے میں داخل ہوا۔ الپ ارسلان 27 اپریل 1064 عیسوی کو سلجوق سلطنت کے سلطان کی حیثیت سے کامیاب ہوا۔ اس طرح دریائے اکسس سے فارس کا واحد بادشاہ بن گیا۔ اپنی سلطنت کو مستحکم کرنے اور آپس میں مقابلہ کرنے والے دھڑوں کو ختم کرنے میں نظام الملک نے ارسلان کی کافی حد تک مدد کی اور ان دونوں کے متعلق تاریخ میں یہ بات تسلیم کی گئی کہ وہ تغرل کی موت کے بعد سلطنت کو مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں۔
وزیر سلطنت امید الملک نے اس کی اطاعت پہلے ہی قبول کر لی تھی، لیکن سلیمان کو تخت نشین کرنے میں اس نے جو کردار ادا کیا تھا، الپ ارسلان اس کو نہیں بھولا تھا۔ اس نے چند دن بعد امید الملک کو گرفتار کر کے نظر بند کر دیا اور پھر اسے قتل کرا دیا۔ اسی سال الپ ارسلان نے خلیفہ قائم بمر اللہ کی بیٹی کو نہایت عزت و احترام کے ساتھ واپس بغداد بھیج دیا اور دربار خلافت میں سفارت بھیج کر خلیفہ سے پروانہ سلطنت حاصل کر لیا۔ اپنی سلطنت میں امن و سلامتی قائم ہونے پر ارسلان نے ریاستوں کی ایک مجلس کو جلا وطن کر دیا اور 1066 عیسوی میں اس نے اپنے بیٹے ملک شاہ اول کو اپنا وارث اور جانشین قرار دیا۔ سلطان نے مسیحی آرمینیا اور گرجستان پر زبردست یلغار کی۔ اس مہم میں شہزادہ ملک شاہ اور وزیر السلطنت نظام الملک توسی بھی اس کے ہمراہ تھے۔ دریائے ارس کو عبور کر کے سلطان نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا اور وہاں سے شہزادہ ملک شاہ اور نظام کو جارجیا کی تسخیر کے لیے روانہ کیا۔ انہوں نے چند دن کے اندر یکے بعد دیگرے کئی قلعے فتح کر لیے۔ انجاز کے حکمران بکرات میں سلجوقی افواج کے طوفانی حملے کو روکنے کی سکت نہ تھی اور ایک سالانہ رقم خراج دینے کا وعدہ کر لیا۔ اس کے بعد سلطان نے شہزادہ ملک شاہ اور نظام الملک کو واپس بلا لیا اور اس کے بعد پوری فوج کے ساتھ مسیحی آرمینیا پر حملہ بول دیا۔ تھوڑی ہی مدت میں عیسائیوں کے بہت سے شہر اور قلعے فتح ہو گئے اور سلطان تیزی سے پیش قدمی کرتا رہا۔ سلطان نے دریا عبور کر کے آرمینیا کے ایک اہم شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اہل شہر نے تنگ آ کر ایک عجیب چال چلی۔ انہوں نے سلطان کے پاس 2 سفیر بھیج کر درخواست کی کہ اپنی فوج ان کے ساتھ بھیجے تاکہ شہر ان کے حوالے کر دیا جائے۔ سلطان نے ان پر یقین کر لیا اور فوج کا ایک دستہ ان کے ساتھ بھیج دیا۔ جو ہی یہ دستہ شہر کی بیرونی فصیل کے اندر داخل ہوا تو اہل شہر نے ان کو گھیر کر ہلاک کر دیا اور دوسری طرف سے سلطان پر اچانک حملہ کر کے سلطانی فوج کو ایک خوفناک اضطراب میں ڈال دیا۔ الپ ارسلان اپنی مملکت کی سرحدوں کو وسیع کرنے سے پہلے 7 سال کے عرصے تک اپنے مملکت کے دور دراز علاقوں کا جائزہ لیتا رہا اور جب ان علاقوں میں امن و امان کی صورتحال سے مطمئن ہوا تو اپنے عظیم مقصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے پلاننگ شروع کر دی۔ الپ ارسلان نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ ارمانیہ اور جارجیا کو فتح کرتے ہوئے وہ شام کی طرف بڑھنے لگا۔ شام کے شمالی علاقے پر یورش کے حلب میں مرداسی حاکم سلطنت تھی۔ الپ ارسلان نے مرداسی سلطنت کا محاصرہ کر لیا اور اس سلطنت کے فرمانروا محمود بن صالح کو مجبور کر دیا کہ وہ مصر کے فاطمی خلیفہ کی بجائے عباسی خلیفہ کے حاکم کو تسلیم کرے اور لوگوں کو اس حکومت کے احکامات کے پابند کر دے۔ حکومت کو تسلیم کر لے اور ان کے احکامات کی پاسداری کرے۔ 426 ہجری میں مکہ مکرمہ کے گورنر محمد بن ہاشم کا قاصد الپ ارسلان کے دربار پہنچا۔ قاصد نے اطلاع دی کہ شریف مکہ خلیفہ القائم پاشا اور سلطان الپ ارسلان کے نام کا خطبات دے رہا ہے اور آئندہ سے وہ عبیدی سلطنت کی بجائے عباسی خلافت کے احکامات کی پابندی کرے گا۔ سلطان نے شریف مکہ کے قاصد کی بڑی عزت افزائی کی اور 30,000 دینار مکہ کے گورنر کی خدمت میں پیش کیے۔ الپ ارسلان کا غلبہ مغربی ایشیا کے بیشتر علاقوں میں پھیل چکا تھا۔ اس نے جلد ہی اپنے آباء و اجداد کی اصل نشست ترکستان کی فتح کے لیے مارچ کی تیاری کی اور ایک طاقتور فوج کے ساتھ وہ اکسس کے کنارے چلا گیا۔ تاہم اس سے پہلے کہ وہ حفاظت کے ساتھ دریا کو عبور کر سکے، کچھ قلعوں کو اپنے ماتحت کرنا ضروری تھا، جن میں سے ایک گورنر یوسف الخوارزمی کے ماتحت تھا۔ خوارزمی نے زبردست دفاع کیا لیکن ایک طویل جنگ کے بعد اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ اسے سلطان کے سامنے ایک قیدی کے طور پر لایا گیا۔ سلطان نے اسے موت کی سزا سنا دی۔ یوسف خوارزمی نے موقع تلاشتے ہوئے اپنا خنجر کھینچ کر سلطان کی طرف بڑھایا۔ ایک تیر انداز ہونے کی حیثیت سے سلطان کو اپنی ساخت پر بہت فخر تھا، تو سلطان نے اپنے محافظوں سے مداخلت نہ کرنے کا اشارہ کیا
اس نے اپنا کمان کھینچ لیا، لیکن اچانک سے اس کا پاؤں پھسل گیا اور تیر ایک دوسری جانب جا لگا۔ موقع پاتے ہی یوسف خوارزمی نے ایک زوردار خنجر کا وار اس کے سینے پر کر دیا۔ الپ ارسلان اس زخم سے 4 دن بعد 25 نومبر 1072 عیسوی کو اپنے 42ویں سال میں وفات پا گیا اور اسے اپنے والد چغری بیگ کے پاس دفن کرنے کے لیے مروے لے جایا گیا۔ الپ ارسلان اپنے چچا تغرل بیگ کی طرح نہایت تجربہ کار لیڈر اور جرأت مند شخصیت کا مالک تھا۔ اس نے ملکی سرحدوں کو وسیع کرنے کے لیے نہایت دانشمندانہ پالیسی اختیار کی تھی اور اس کے بعد بیرونی دنیا کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے سلطان الپ ارسلان ہمیشہ جہاد فی سبیل اللہ اور اپنے پڑوسی مسیحی سلطنت میں اسلام کی اشاعت کے لیے بے قرار رہا۔ اس کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی کہ روم کے علاقے اسلامی قلمرو میں شامل ہوں۔ دراصل وہ ایک مخلص مجاہد تھا اور اسلامی جہاد کی روح ہی وہ واحد عمل تھا جس کی بدولت الپ ارسلان کو کامیابیاں نصیب ہوئیں اور اس کی جہادی سرگرمیوں نے دینی رنگ اختیار کر لیا۔ سلجوقی سلطنت کا یہ عظیم قائد ایک مخلص جہادی شخصیت اور مسیحی علاقوں میں اسلام کی اشاعت و ترویج کے لیے بے حد حریص انسان کی شکل میں نمودار ہوا اور دنیا کے ایک بہت بڑے رقبے پر اسلام کا پرچم بلند کیا۔ ناظرین، الپ ارسلان کے حوالے سے بنائی گئی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور سلجوق سلطنت کے حوالے سے مزید ویڈیو سیریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیے۔